میرا ماننا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، میری سبمیشن یہ ہے، اور قائرہ صاحب کے ساتھ سوال کو جوڑتے ہوئے کومنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے جب یہ مفروضہ بنا لیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فسادی جماعت ہے، اس کے بعد بھلے آپ ان کو 6 دعوتیں بھی دے دیں، وہ قبول کریں نہ کریں، یہ مفروضے کے بعد دعوت دینا جو ہے نا سر ان کو اس کا فرق پڑتا نہیں۔ سر دیکھیے، جو ہمارا ویو ہے ان کے ایکشنز کے متعلق، اس کے اوپر تو ایک رائے رکھنا، ایک سٹینڈ رکھنا ہمارا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر بھی سارے اختلافات کے باوجود اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ قائرہ صاحب، کور سوال یہ ہے کہ جس قسم کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے، جس قسم کا نظام چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، جس سے لوگوں کی عدم تمانیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی سے اس پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہے، جن پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ بھی آج یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایسے چل سکتا ہے؟ ویسے یہ وائبل ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ طلعت صاحب، ایک ہے وائبل ہونا، دوسرا ہے کہ حالات کے جبر کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دونوں میں آج کل کیا ہے؟ سسٹم میں چلنا تو ہوتا ہے، آئیڈیلی نہیں چل رہا لیکن چل رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کر کے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک ہمارا آئیڈیا ہے نا کہ ڈائلاگ، ڈیموکریسی ڈائلاگ کے بغیر تو چلتی ہی نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے۔ ڈائلاگ کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا رکاوٹ؟ خان صاحب رکاوٹ ہے۔ خان صاحب کیا رکاوٹ ہے؟ خان صاحب کی زبان سے آج تک یہ لفظ نہیں نکلا کہ میں سیاسی جماعتوں سے مکالمہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں فوج سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ خان صاحب کے علاوہ ان کی جماعت کے باقی لوگوں نے یہ باتیں مختلف اوقات میں کی ہیں، لیکن ساتھ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، ہمارے بندوں کو چھوڑا جائے، فلاں مختلف اوقات میں شرائط مختلف ہوتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی جماعت کی طرف سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، چلے بیٹھ کے اسپیکر سے بات کرتے ہیں، دوسرے صاحب کہتے ہیں ان کو یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے، ان کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب تک چھوٹا سا جب تک خان صاحب کی طرف سے یہ کلیئرنس ان کو نہیں ہوتی، وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے مکالمہ کرنا چاہیے، اس وقت تک پی ٹی آئی کی سیریسنس نظر نہیں آئے گی۔ رہی بات گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ کو جب آپ مسلسل گالی گلوچ کریں گے، مسلسل ہیوملیٹ کریں گے، اداروں کو بھی کریں گے، تو نیچرلی آپ کے لیے بھی کوئی سافٹ کارنر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اس ہارڈ کارنر کی وجہ سے ملک جو ہے بیچ میں رگیدہ جا رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، روزانہ کہتا نہیں طلعت صاحب، یہ کب نہیں ہوا؟ اس لیول کا نہیں ہوا ویسے۔ کب نہیں ہوا؟ اس لیول میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ہمارے ساتھ ہمارے لوگ توڑ کے ہمارے سامنے 21 لوگ بٹھا کے پیٹریاٹ حکومت بنا لی گئی۔ ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ختم نہیں کیا تھا، ہم بھی احتجاج کرتے تھے، ہم بھی گو مشرف گو کے نعرے لگاتے تھے، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکلی ہمارا ڈائلاگ تھا اور ہمارے لیے رستے پیدا ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے اب ہمیں زیادہ لگتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بات بڑی سمپل ہے، اس کو آئیڈیلی آپ کہاں لے جائیں، جو میں ابھی آپ کو بتا میں لے کے جاتا ہوں۔ مرزا صاحب، آپ نے مسلسل پی ٹی آئی سے ٹرولنگ بھی لی ہے، کیونکہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آتی، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ جب بھی معاملہ عمران خان کا آتا ہے تو آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مورد الزام نہیں ٹھہرا۔ اب آپ کے سامنے ایک سیزن پولیٹیشین ہے جو پیپلز پارٹی کی لمبی طویل تاریخ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ان کا کوئی براہ راست they don't have an axe to grind، ان کا ایکس ہے، لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کی جماعت، گزارش ہے، آپ کی جماعت کے اندر مسئلہ جماعت کا نہیں ہے، جماعت کے لیڈر کا ہے۔ مجھے خان صاحب کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ، یہ ذرا ان سے بتاؤ۔ میں قائرہ صاحب کا ویسے بہت زمانے سے احترام کرتا ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں پیدا کی ہیں کہ رسپیکٹ کمانڈ کر لیتا ہے۔ خان صاحب کی بات آپ نے کی نا، بات یہ ہے کہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص، میں اس پہ قائل ہوں، بے گناہ جیل میں ہے، اس میں کوئی دوسری میری بے گناہ جیل میں، بے گناہ جیل میں ہے، نمبر 1 بالکل۔ اس پہ میں مطلب یہ وہ سارے کیس اسٹڈی کیے ہیں جو ٹریٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی، ان چیزوں کو میں نہیں چھڑنا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب جو ہیں، جو شخص جیل میں بے گناہ ہے، تو میری تنقید اس پہ اس وقت نہیں بنتی ہے کہ میں اس پہ اوپر سے تنقید بھی کروں۔ اندر سے بیٹھ کے وہ جو پالیسی ڈائریکٹر دے رہا ہے، اس سے سارے ملک کو جکڑا ہوا ہے۔ سر میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور یہ میں قطعاً کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل پی ٹی آئی کے نام پہ اور خان کے نام پہ، آپ یقین کریں 90% جھوٹ ہے۔ خان کا نام ابیوز ہو رہا ہے، خان یہ نہیں ہے۔ خان نے ہمیں مذاکرات کے لیے، ہماری 20 دفعہ بات ہوئی،
کبھی انہوں نے ایسے نفرت کا اظہار نہیں کیا جو میڈیا پہ بے شک اپنے دور میں جب وہ آپ بلال صاحب سے کہیں ان کی پہنچ ہے، آپ کو وہ ٹیپیں سنوا دیں جو اندر سے مجھے بہت ساری ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے نہیں مجھے وہ وہاں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، میں آپ کو ڈائریکٹو دیتے ہیں۔ میں آپ کو گزارش یہ کروں، بات یہ ہے کہ خان صاحب چلیں آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ سمجھ لیں کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اور دیگر بہت ساری وجوہات، ججمنٹ ڈیفیکٹو ہے ان کی اس وقت، اب یہ کہہ رہے ہیں میں ججمنٹ تو دیکھیں وہ ججمنٹ کس چیز پہ کرے گا، کیا کس چیز تک ان کی رسائی ہے، انفارمیشن تک ہے، سٹیک ہولڈرز تک ہے، اپنے پارٹی کے مائدین تک ہے، سوشل میڈیا تک ہے، الیکٹرانک میڈیا تک ہے، کیا چیز اس کو انیبل کرے گی؟ سورس آف دا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ماحول ایسا پیدا کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ آسان سوال ہے نا، دیکھیے آپ کو میں عرض کر دوں، جو لوگ سین وائسز ہیں، مثال کے طور پہ بیرسٹر گور، مثال کے طور پہ بیرسٹر علی ظفر، آپ کو علم ہے اس دن ان کا نام تھا، ان کو ان کو ملاقات دے رہے تھے، تو ان کا نام نکال دیا گیا۔ اب یہ تو نہ کریں، وہ باہر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں میں نکالا ہے یا پارٹی کی لسٹ سے نکالا؟ وہ سلمان اکرم راجہ اور علی خانم انہوں نے کہا، انہوں نے نکالا، انہوں نے اب گورنمنٹ کو نہیں کرنا، پی ٹی آئی کے 10 لوگ گورنمنٹ ملاقات بھی تو نہیں کرواتے ہیں جب ان کا نام یہ اور بات ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، ملاقات بے شک ان کی بہنوں کی یا بالخصوص محترمہ علیمہ خانم کی نہیں کروا رہی ہے۔ جس دن ڈاکٹر صاحبہ کی ملاقات ہوئی، ملاقات کا ٹائم 12 بجے تھا، 12 بجے وہ جو ایس ایچ او اعزاز ان کے پاس گیا کہ جی آئیں ملاقات شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک، محترمہ نے چھوڑا ہی نہیں اپنی بہن کو کہ نہیں اگر میں نہیں ہوں تو آپ نے بھی نہیں جانا ہے، اور 20 منٹ پہلے جو ہے جب ملاقات کا ٹائم ختم ہو رہا یہ تھا، کانٹیکسٹ ہے جی۔ اب بتائیے گا اگر آپ پہنچ دے دیں ان لیڈران کی، ذرا آپ ان کے تاثرات دیکھیں نا، 10 سے 12 لیڈر کو جانے دے خان کے پاس، یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ طلعت صاحب پچھلے سال لوگ مل رہے تھے نا، کیا تھا، کیا آپ کوئی رویے میں تبدیلی تھی؟ جو بات کائرہ صاحب کر رہے تھے، رکاوٹ وہ شخص ہے۔ چلیں، جب آپ وزیر اعظم مسلط شدہ ہی صحیح تھے، بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا، آپ کی تو ایگو آپ کو تب اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ روم میں چلے جائیں۔ نیشنل ایمرجنسی تھی نا، پاکستان پر حملہ ہوا تھا، طاقت میں تھے، جیل سے تو ہمارے لیڈر آئے تھے نا، پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہم اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے لیڈران آئے، ہم نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری بھی جو اپوزیشن کی تھی وہاں پہ ادا کی۔ ہم نے، آپ نے کبھی ہمارے منہ سے یہ باتیں سنی تھی؟ ہمارے ساتھ تو جو زیادتیاں ہوئیں وہ سرٹیفائڈ زیادتیاں ہیں نا، آج سب مانتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ ایک پوری داستان ہے، وہ آپ کے سامنے ہم کر چکے ہیں۔ اس شخص کے آپ بہانے ڈھونڈنے کو آپ کو 100 بہانے ملیں گے عمران خان کے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جب وزیر اعظم تھا تب بھی وہ یہی چیز تھی، پچھلے سال جب ملاقاتوں کا انبار تھا تب بھی وہ یہی چیز تھی، اور آج بھی وہ وہی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ دیکھیے، ملاقاتیں اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، مجھے آپ بتائیے کہ چلیں آپ کے زیادتی کا بیانیہ ہم مان بھی لیں، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹویٹ کر کے اپنی افواج کے خلاف؟ آپ اپنی افواج کے اوپر افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات خراب کرنے کا الزام لگا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیر از اے سیریس پرابلم۔ دیکھیے بات یہ، جتنی محنت ڈائلاگ کمیٹی یا پی ٹی آئی کے لوگ ہم پہ کر رہے ہیں نا، یہ اس شخص پہ کرنے پہلے۔ قائرہ صاحب، آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کور پرابلم کا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس ماحول کے اندر آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ نہ معلومات ہے نہ کچھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور اقتدار میں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تب، جب وہ گورنمنٹ میں آئے تب، جب ان کی گورنمنٹ ہٹائی گئی تب، اور جب وہ جیل میں گئے تب، آج تک ان کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپوزیشن میں، ان سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کئی مواقع پہ ان کو قریب کیا گیا، ان سے مشورے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی محمود خان صاحب کے ساتھ مجھے ان کا بڑا احترام ہے، ان کے ساتھ تو آپ کا کمفرٹ لیول شاید بن گیا ہو، لیکن مولانا کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آپ ان جماعتوں کے خلاف اتنا زہر اگل چکے ہیں، اتنا، اور اپنے لوگوں کو، اپنے فالورز کو اتنا ان کا ذہن پکا کر چکے ہیں کہ آپ ان کی طرف جاتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح میرے بھائی نے اپنی جماعت میں بڑے زوردار، یہ اپنی جماعت کے سپوکس مین تھے، ذرا سا اصول کی باتیں کرنے ہی، جو پہلے بھی یہ کرتے تھے، آپ اگر باقی لوگ پیچھے ہٹے، انہوں نے تھوڑا سا درست بات کی تو گالیاں شروع ہو گئیں۔ اسی سے وہ ڈرتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ایک یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب یا ان کے جو کور ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کلیش سے
ڈیڈ لاک کریٹ ہو. ڈیڈ لاک سے ہمارے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے, ڈائلاگ سے نہیں نکل. آپ کی اسیسمنٹ؟ میری اسیسمنٹ ہے, میں کچھ ہی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, یہ درست اسٹریٹجی ہے یا نہیں؟ غلط ہے, بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہے. تب آپ کون سا؟ میری چھوٹی سی گزارش, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھتا ہوں, وہ چیف منسٹر ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے جماعت کا, اور یہ جماعت کا حکم بھی احتجاج کرتے ہیں جماعت کے حکم پہ. ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو لے کے جانا ہے, اسلحہ لے کے جانا ہے, بلڈوزر لے کے جانے ہیں, رکاوٹیں توڑنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہے. 1 2 3 4 وہ کوششیں کرتے ہیں, ٹھیک, اور وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پاتی, تو ان کو ہٹا کے جس نئے چیف منسٹر کو تقرر کیا گیا, ان کا اعلان کیا گیا, ان کو مینڈیٹ کیا گیا, ان کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے آپریشن رکوانا ہے, اور آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, تصادم کرنا ہے. ٹھیک. اب چھوٹی سی یہ جب پالیسی ہوگی, تو جو باتیں ہیں نا, جو پریشر جو آپ بات کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, اس پریشر کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ساتھ شرائط ہے. اور گورنمنٹ بھی جو کہہ رہی ہے نا, یا ہم بھی جو کہہ رہے ہیں, یہ بھی کوئی سیریس بات نہیں ہے. یہ ڈانگی ٹپاؤ. اصل مسئلہ عمران خان, اس کا رویہ جیل کے اندر, جیل کے باہر, بطور پرائم منسٹر, بطور اپوزیشن لیڈر, وہ ہے جو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی میں اس لیے ریڈیمیبل ہے, ریڈیم ہو سکتا ہے. وہ اخذ کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے نا, ایکسپیرینس کیا ہے. 2-2.5 سال اس کھڑے وقت میں نے بڑے سب سے زیادہ قریب سے تو میں نے دیکھا. یہ ملاقاتیں تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا, کوئی تھے ہی نہیں ملاقات کے لیے. 9 مئی کے بعد کون تھے؟ 9 مئی کے بعد تو صرف میں اور بیسر گور اور علی ظفر صاحب جائے. لیکن دھرنے مرنے جو ہوئے یہ ملاقاتوں کے بعد ہی ہوئے نا, ادھر ہی ہوتے رہے. انٹرپشن پہ معذرت, ایک چھوٹی سی تجویز دے دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ تجویز کتنی صاحب ہو, میں کوشش کر سکتا ہوں. خان صاحب یہ بات کہنے کو تیار ہوں, یہ اگر ملاقات کے ذریعے ہو, تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قانون باوجود اس کے قانون الاؤ کرے یا نہ کرے, آپ ایک ملاقات کرا دیں کہ 1 بندے کی 2 بندوں کی, بیرسٹر گوہر کی کرا دیں. ٹھیک. بیرسٹر گوہر کو اور باقی وکلاء کو ملاقاتوں سے کوئی نہیں روکتا, تاکہ اب ہم تو تاکہ یہ کلیئرٹی ہو جائے. خان صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ملاقات کریں, مذاکرات کریں, میں اپنے کیس لڑ رہا ہوں, لڑوں گا. یہ تو ان کا موقف ہے نا, خان کا موقف اور ان کی جماعت کا موقف ہے کہ میں اپنے کیس میں رعایت نہیں چاہتا, میں لڑوں گا. وہ کہے میں لڑوں گا, جا کے مذاکرات کرو. خان کو بہت ہی غلط پکچر پیش کیا جاتا ہے جیل کے اندر. 1 سال سے باہر تو ساری معلومات تھی, تب بھی یہی پکچر بناتے تھے نا. نہیں, میں آپ کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اگر میں وہاں جاتا تھا اور کوئی جھوٹ میرے سامنے بولا جاتا تھا, تو ادھر ہی میری تک فائدہ اس کا باہر کیا ہوتا تھا؟ باہر تو سڑک پہ تو فساد ہی تھا نا, آپ کا جھوٹ سچ تو علیحدہ. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, بڑا ہی آسان حل ہے اگر کوئی اس پہ تھوڑا سا ذہن کا پالے. پاکستان تحریک انصاف کے 7-8 اکابرین کو بیک وقت خان کے پاس جانے دیں, یقین کریں ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی. اس کی پارٹی کے ساتھ اکابرین کی, جی اکابرین کی پٹی پٹی آنکھیں رہ جائیں گی عمران کے, جو خان کے نام پہ اور خان کو ایٹریبیوٹ کر کے, نہ کہ صرف پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے, کہاں پہ رہ گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہیں جس میں آپ اپوزیشن لیڈر کا منصب کسی اور کو دیں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں کیوں دے؟ آپ کے پاس یہ نہیں, یہ سارے نااہل ہیں. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام کے اوپر یہ سارے داؤ کھیلے جا رہے ہیں؟ نہیں, اس کے نام پہ آپ کو پتہ ہے صرف علی ظفر صاحب کی بغض میں جو ہے وہاں علامہ صاحب کو لایا گیا. بیرسٹر گور اور اسد کیسر کی بغض میں جو ہے کہ وہ نہ بن سکے, تو جناب علی اچکزئی صاحب کا نام دیا گیا. ایمبیگوٹی ختم کر دیں, یہ بیرسٹر گوہر کی ایک ملاقات کروا دیں تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے. نہیں, بیرسٹر گوہر کی سوری, بیرسٹر گوہر کو ملاقات کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ملاقات کا کوئی ملاقات کا اس کو ایشو نہیں ہے, وہ اپنوں سے ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنوں سے بے شک ایشو ہو, دروازے جس طرح آپ نے پہلے بھی رات کو کھلوائے تھے, کھلوا کے ایک ملاقات کروا دیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حتمی طور پر ہو جائے. جو ان کا خیال ہے وہ بھی پہلے ہوئی تھی نا بیرسٹر گور کی ملاقات, تو آپ کو میں یاد دلاؤں, خانم کے الفاظ کے کرنل نے ملاقات کرا دی ہے. آپ بھول گئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو مجھے یاد ہے, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, نام بھی یاد ہے, بٹ یہ ہاؤ از دس فار اے پرپوزل. دیکھیے صاحب, ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہو جائیں گی.
ہوتی رہی ہیں نا ماضی میں. یہ سر یہ ٹیپ, یہ والی ٹیپ یقین کریں 6 مہینے پہلے بھی چلی, اسے 6 مہینے پہلے بھی چلی, اسے 6 مہینے پہلے بھی چلی, ملاقات ہوئی, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بندہ وہیں پہ ہی تھا. پھر افواج کو گالیاں نکال رہا ہے, شہداء کو گالیاں نکال رہا ہے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے نکل رہی ہیں. یہ تسلسل ہے. دس از اے کنسسٹنسی. اف وی وانٹ ٹو کلوز آور آئیز اینڈ ریجیکٹ دس ریالٹی, دیٹس آور چوائس. بٹ دی ریالٹی از کہ یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو ہر وقت یہ ہو جائے تو وہ دیکھیں بدل جائے گا آدمی. نہیں بدلا سر. 1.5 سال اب ہو گیا ہے, اس سے پہلے 2 سال پہلے اپوزیشن میں علیحدہ, حکومت میں علیحدہ, اس سے پہلے اپوزیشن میں علیحدہ. وہ بندہ یہ ہے, آپ تسلیم کریں کہ وہ بندہ یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو اس کے الفاظ میں نظر آ رہا ہے, جو اس کے الفاظ میں اور رویے میں ہمیشہ. وہ ایک غیر جمہوری آدمی ہے, غیر سیاسی آدمی ہے, ایک ایروگنٹ آدمی ہے جو کہ نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتا, جس نے 9 میں کیا, جیل میں نظر جس نے نہیں. ایک بات, وہ جو بھی بولا ہے فوج کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں, اس کا جھگڑا فوج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع میں ہیں, لیکن داد تو دینی پڑتی ہیں. جو زبان ادھر سے استعمال ہوئی ہے, یہاں سے بھی رباب کی جو ٹھنگ بجائے جاتے ہیں, وہ بھی کوئی مناسب زبان تو نہیں ہے نا, وہ بھی کوئی مہذب زبان ہے. یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ گورنمنٹ کی زبان بہرحال اس میں ذرا کنٹرول ہونا چاہیے. اپوزیشن تلخ ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن میری گزارش ہے طلعت صاحب ایک اور ہے, آپ صحافی جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں, جس دن تاریخ ہوتی ہے, پیشی ہوتے ہیں, بھلے جیل میں ہی ہو, آپ جاتے ہیں, ملتے ہیں, ان کے وکلاء ان کو ملتے ہیں. وکلاء کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ہیں, مسلم لیگ کے ہیں, طلعت حسین ہیں, کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ. وہ جا کے ان کو ملتے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی ان کے وکلاء میں ہیں, بیرسٹر علی ظفر ان کے وکیل ہیں, ان کے باقی وکلاء ان کو ملتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ صحافی ان سے مل کے آگے ساری رپورٹنگ کر دیتے ہیں. ابھی تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. نہیں جی, کیس تو ان کے ابھی بھی ٹرائل تو چلتے ہیں نا. میری گزارش یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ملاقات سے میرا خیال یہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر, علی ظفر, اسد قیصر, عاطف خان, علی امین خان گنڈاپور, اس کے علاوہ جو علی ظفر صاحب کا نام شاہ رام ترقی, یہ 7-8 وہ لوگ ہیں جو ان کو سچ بتائیں گے. اب آپ نے پتہ کیا کیا, اور جنید اکبر خان, آپ نے ان جنید اکبر خان کو بھی, جی بالکل, آپ کو پتہ ہے جنید اکبر خان, یہ جنید اکبر خان چند دنوں کا مہمان ہے, اس کے پیچھے بھی یہی محترمہ لگی ہوئی ان کی زبان بھی جو ہے وہ اتنی نرم نہیں.